اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی اپنے پینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ایک لمبی مصروفیات تبلیغی اور نجی پاکستان میں رہیں اور کافی عرصے کے بعد آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے۔ پروگرام مذاکرہ جیسا کہ آپ آگاہ ہیں، جانتے ہیں، علماء کرام جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ، جناب علامہ نجم الحسن صاحب قبلہ دونوں ہمارے مہمان ہیں۔ آپ دونوں بزرگواروں کا شکریہ، مہربانی کہ آپ پروگرام میں موجود ہیں، بلکہ آپ نہ صرف موجود ہیں بلکہ اس پروگرام کو کنٹینیو میری غیر موجودگی میں بھی فرماتے رہے۔ علماء کرام موجود ہیں، چونکہ اس پروگرام کو دونوں بزرگان کرتے رہے، اور پچھلے پروگرام میں موضوع اسلام میں وہ خواتین کہ جن کو نمونہ عمل قرار دیا جا سکتا ہے، جن کو مثالی قرار دیا جا سکتا ہے، ان خواتین کا تذکرہ علماء کرام نے اپنے طور پہ اس موضوع کو شروع کیا تھا، اور آج بھی ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ اسی بنیاد پہ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، اور پیغمبر گرامی کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ یہ مناسبت اس حوالے سے اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا کہ ابتدا میں پروگرام کے انٹرو میں جس ہستی کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے وہ معظمہ ہے کہ جن کا پیغمبر گرامی کے خاندان سے تعلق سب سے زیادہ قریبی بنتا ہے۔ باقی جتنی ازواج ہیں ان کا تعلق اس نسل میں جا کے بہت اوپر ملتا ہوگا، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ کا پیغمبر گرامی کے خاندان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت قریب سے بنتا ہے۔ آپ کے والد گرامی خویلد بہت بڑی شخصیت، سادات اور سید سمجھا جاتا تھا ان کو، ان کے اپنے خاندان میں بہت بڑی ان کی اہمیت تھی، بہت بڑی عظمت تھی۔ 3 بھائی آپ کے بیان کیے گئے، ایک نوفل، اگرچہ ورقہ بن نوفل کے حوالے سے عموماً کہا جاتا ہے کہ ورقہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے وحی کے آنے کے بعد ان کے ساتھ رجوع کیا تھا، اور وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، وہ ورقہ اس نوفل کے فرزند ہیں یا کسی اور نوفل کے، وہ چچا ہیں یا بھائی، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نوفل جو ہیں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے چچا ہوں جن کے بیٹے ورقہ ہیں، اور ایک نوفل آپ کے بھائی بھی تھے۔ ایک بھائی کا نام عوام ہے۔ آپ کے یہ بھائی عوام جو ہیں، ان کے فرزند ایک بہت تاریخی شخصیت، بہت بڑے صحابی جن کا ذکر عشرہ مبشرہ میں بھی ہے، اور حضرت عمر نے جن 6 رکنی کمیٹی کو خلافت کے لیے نامزد کیا تھا ان میں بھی آپ کا اسم گرامی موجود ہے، اور وہ ہیں حضرت زبیر۔ یہ حضرت زبیر بن عوام، عوام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی کا نام ہے۔ ایک اور آپ کے بھائی تھے اور ان کا نام ہے حزام۔ یہ حزام کے فرزند یہ حکیم بن حزام
یہ بھی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ایک باعظمت نام شمار کیا جاتا ہے، حکیم بن حزام۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً بات ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کہ پیغمبر گرامی نے اعلان رسالت سے پہلے کافروں اور مشرکوں سے اس بات کو منوایا تھا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی ہوں، اپنے کردار کے ذریعے سے۔ تاریخ کی یہ بھی حقیقت ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اس معظمہ ہستی کا نام ہے کہ جس نے اس گندے ماحول میں اپنے آپ کو طاہرہ کہلوایا تھا۔ تاریخ آج تک اس بات کی شاہد ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اس دور کے کافر و مشرک طاہرہ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ اختلاف ہے اس بارے میں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پہلے شادی تھی یا شادی نہیں تھی، اس کے بارے میں روایات کے درمیان اختلاف ہے، لیکن طاہرہ کا لفظ بھی بیان فرما رہا ہے کہ یقیناً جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پہلے کوئی شادی نہیں تھی۔ لمبا موضوع ہے اور اس موضوع کے بارے میں کافی اختلافات موجود ہیں۔ پیغمبر گرامی کی یہ زوجہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ پیغمبر گرامی نے 25 سال اپنی زندگی کے گزارے۔ 25 سال پیغمبر گرامی اس اپنی زوجہ کے ساتھ گزارتے ہیں اور آپ کو اولاد بھی اسی معظمہ سے ملتی ہے۔ البتہ ماریہ قبطیہ سے جناب ابراہیم کا بھی جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے اور ایک فرزند جناب ماریہ قبطیہ سے، باقی آپ کی اولاد جو ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہی سے ہے۔ یہ بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کی دلیل ہے کہ جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، آپ کے عقد میں رہیں، پیغمبر گرامی نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ 25 سال کا عرصہ گزر گیا اور پیغمبر گرامی نے کسی اور زوجہ یعنی کسی اور خاتون کے ساتھ شادی جو ہے وہ نہیں کی، نکاح نہیں کیا۔ لیکن جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا تو پھر پیغمبر گرامی کے ہاں ایک ایک وقت میں 9 ازواج رہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں مسلماً تمام ملت اسلامیہ اس بات پہ متفق ہے کہ پیغمبر گرامی بعد از جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی جب بھی گھر میں کوئی چیز آتی تھی یا گوشت وغیرہ جو ہے وہ ذبح کیا جاتا تھا کسی جانور کو، تو پیغمبر گرامی اس کے حصے کر کے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے ہاں بھیجا کرتے تھے۔ اتنا ذکر ہوتا تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا گھر میں کہ وہی بات کہ جو ایک بیوی کو دوسری بیوی سے ہوتی ہے، جناب ام المومنین حضرت عائشہ نے ایک دن بار بار جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر سننے کے بعد پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ پلٹ پلٹ کے اس بوڑھی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، پیغمبر گرامی نے کہا کہ اے عائشہ آج کے بعد یہ نہ کہنا اس لیے کہ مجھے آج تک خدیجہ کا بدل نہیں ملا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اس جیسی زوجہ عطا نہیں کی اس لیے کہ وہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائیں کہ جب لوگ مجھ پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، اور اس نے اس وقت میری مدد کی کہ جب میرا کوئی مددگار نہیں تھا۔ وہ معظمہ کہ جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آنے سے پہلے طاہرہ کے لقب سے یاد کی جاتی ہے، اور پھر جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار کے اس دنیا سے جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ بعض روایات میں یوں بھی ملتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے درمیان 3 دن کا فاصلہ، بعض نے زیادہ بھی لکھا ہے لیکن بعض روایات کے اعتبار سے 3 دن کا صرف فاصلہ جو ہے وہ ان دونوں کی وفات کے درمیان ہے۔ ان دونوں کی وفات کی وجہ سے اس سال کو پیغمبر گرامی
عام الحزن قرار دیتے ہیں۔ یعنی جس سال خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، پیغمبر گرامی اس پورے سال کو عام الحزن کا نام دیتے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت اس سے بھی واضح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور مریم پہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی تو جناب مریم نے حضرت عیسیٰ کے جو 3 دن کے تھے ان کی طرف اشارہ کر دیا، خود اپنے اوپر آنے والے الزامات کا جواب نہیں دیا بلکہ اپنے فرزند کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر دیا۔ گویا جناب مریم کہنا یہ چاہتی تھی کہ جس کی نسل ایسی ہو اس کی ماں کیسی ہوگی، یعنی مجھ پہ الزام لگانے والے غلط ہیں اس لیے کہ میرا فرزند عیسیٰ جیسا نبی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اچھی اولاد اپنے ماں باپ کے اچھے ہونے کی دلیل بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت اس سے اور زیادہ واضح ہوتی ہے کہ آپ ہی وہ معظمہ ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا جیسی بیٹی عطا کی، اور جناب فاطمۃ الزہرا کی اولاد وہ اولاد ہے کہ جس نے اس دین کا تحفظ کیا، اس دین کو بچایا۔ کہنے کو یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا، اگرچہ یہ جملہ بہت عام ہے لیکن یہ کہنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل ہی ہے کہ جس نے اس دین کو بچایا ہے اور اس دین کا تحفظ کیا ہے۔ جناب علامہ فدا بخاری اور جناب علامہ نجم الحسن صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ہم بات آگے بڑھ کے مثالی خواتین اور اسلام میں وہ کہ جن کا بہت بڑا نام ہے اور جن کی بہت بڑی شخصیت ہے ان کا ذکر کریں گے۔ ضمناً یہ بات بھی عرض کروں کہ پیغمبر گرامی کی یہ حدیث عمومی طور پہ جب بیان کی جاتی ہے تو 4 خواتین کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک آسیہ، ایک جناب مریم، ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ اور ایک فاطمۃ الزہرا۔ جناب قبلہ فدا بخاری صاحب۔ بہت شکریہ صاحب۔ ایک تو آپ کو بھی ہم پروگرام میں واپسی پر شکر گزار ہیں آپ کے، اور دوبارہ اس مذاکرے کی رونقیں لوٹ آئی ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے محترم ناظرین بھی استفادہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا کہ بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو پاکیزہ قرار دیا ہے، اور وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آپ کو تمام عالمین کی عورتوں میں آپ کو چن لیا۔ تو ذکر ہو رہا ہے ان خواتین کا کہ جو عالم انسانیت میں سب سے بلند مرتبہ ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ 4 ایسی خواتین ہیں جو خواتین میں افضل و برتر ہیں، ان میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور جناب آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہا۔ تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر آپ نے کیا کہ وہ بی بی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ خدیجہ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ خدیجہ نے مجھے اس وقت سہارا دیا کہ جب مجھے سہارے کی ضرورت تھی، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب ساتھ دینے والے بہت کم تھے۔ خدیجہ کے بعد مجھے اس جیسی شریک حیات نہیں مل سکی۔ تو یہ رسول پاک نے فرمایا، اور آپ نے یہ بیان بھی اس وقت دیا جب آپ کی دوسری خاتون جو حضرت بی بی عائشہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ان کی تو عمر زیادہ تھی اور آپ ہر وقت ان کا ذکر کرتے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اس جیسی خاتون مجھے نصیب نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ کائنات کی افضل ترین عورتوں میں سے ہے۔
ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ختیجہ جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ رسول پاک کے قریبی عزیزوں میں سے تھیں، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ اوپر جا کر شجرہ نسب ملتا ہو، نہیں، صرف چند واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب جو ہے رسول پاک سے ملتا ہے. اور آپ مکہ کی خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی. جی ماشاءاللہ. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ وہ ان پر جا کے تقریباً 5 واسطے ہیں قصی پہ جا کے مل جاتا ہے. تو آپ کی جو خاندانی خوبیاں اور آپ کی ذاتی اور جو اوصاف ہیں اس کی وجہ سے اس جاہلیت کے زمانے میں بھی آپ کا لقب طاہرہ تھا. تو اس ماحول میں بھی بی بی کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا. اور آپ کا ذکر جو پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے. انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اور رسول پاک کی شان میں اس طرح سے کہ ان کی نسل مبارک ایک ایسی خاتون سے ہوگی جو جنت میں تیری والدہ کی رفیقہ ہوگی. یعنی حضرت عیسیٰ سے مخاطب ہو جا رہا ہے، کہا گیا ہے کہ ان کی ایسی خاتون سے نسل چلے گی جو جنت میں تیری والدہ کی رفیقہ ہوگی. یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ بھی وہ ایسی خاتون ہے کہ جو سید و سردار ہیں اور جنت میں بطول ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے بی بی ختیجۃ الکبریٰ جو ہے یوں تعبیر ہے نسلہ من مبارکت. سبحان اللہ. کہ ان کی نسل جو ہے اس مبارکہ بی بی سے وجود میں آئے گی. اور یہ مبارکہ بی بی وہ ہے کہ جس کے وجود اقدس سے کوثر ہستی وجود میں آئی ہے. یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی ہیں اور جناب فاطمہ زہرا جو ہیں 11 اماموں کی ماں ہیں. تو جناب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ اس طرح ام الائمہ وہ بھی کہلاتی ہیں. تو یہ شجرہ نسب اور یہ پاکیزہ سلسلہ جو ہے رسول پاک اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہوتے ہوئے بی بی سیدہ فاطمہ زہرا اور یہ آگے بڑھتا ہے. تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. جی انشاءاللہ باقی باتیں قبلہ آپ سے بھی مطلب استفادہ کریں گے، لیکن مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.